معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لی بخیر، عاقبت بالخیر، کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابن الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ آج مظلوم کی ہر آہ کا بدلہ دیکھا، آج مظلوم کی ہر آہ کا بدلہ دیکھا، سارے دنیا کے بادشاہوں کو بھی رسوا دیکھا، اور کوئی محفوظ نہیں تیرے غضب سے یا رب، کوئی محفوظ نہیں تیرے غضب سے یا رب، بخش دے اور گناہوں کو مٹا دے یا رب، بخش دے اور گناہوں کو مٹا دے یا رب، تیرے کمزور بندوں کو سعادت دے دے، تیرے کمزور بندوں کو سعادت دے دے، پھر تیرے گھر میں عبادت کی توفیق دے دے، پھر تیرے گھر میں عبادت کی توفیق دے دے۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر اس کے متعلق حق کہنے آپ تمام حضرات کو حق سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم رکھو، اور پھر وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن اس کو بھی قائم رکھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا نماز کو قائم رکھو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر شام تک کی، رات تک کی، تو یہاں سے 4 نمازیں مراد ہیں۔ سورج ڈھلنا اسے کہتے ہیں جب دوپہر میں سورج سر کے اوپر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سورج ڈھلنا۔ جو زوال کا وقت آتا ہے اسے کہتے ہیں سورج ڈھلنا۔ قرآن کہتا ہے لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات تک کی نماز قائم کرو، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور پھر دیکھیں فجر کی اہمیت قرآن بتاتا ہے، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ یہاں فجر کی نماز کو قرآن کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ یہ عربی کا طریقہ و دستور ہے، اور یہ طریقہ بہت ساری جگہوں پر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور جب کسی عبادت کا یا کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے عربی کے اندر، تو وہ اس چیز کے اندر موجود کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز کا ذکر کرنا ہے
تو نماز کو کبھی رکوع کے ساتھ ذکر کر دیا، کبھی سجدے کا لفظ دے کر نماز کا ذکر کر دیا، جس طریقے سے قرآن میں موجود ہے کہ نبی کے صحابہ وہ ہیں رحماء بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم دلی کرتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجدے کرنے والے، یہاں سے مراد وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کبھی رکوع سے تشبیہ دی جاتی ہے نماز کو، کبھی قرآن سے تو کبھی سجدے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں پر فجر کی نماز کو قرآن سے تشبیہ دی گئی، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز قائم کرو۔ اب یہاں سے اہمیت کا اندازہ دیکھیں، 4 نمازوں کا ذکر ساتھ میں کیا گیا، فجر کا ذکر الگ کیا گیا، وقرآن الفجر، اور پھر اور بڑھ کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک یہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نماز فجر کی اہمیت، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو فجر میں کوتاہی زیادہ نظر آنے لگتی ہے ہمیں، بڑی مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو، یا کوئی جگہ ہو، ظہر عصر مغرب عشاء میں جو تعداد جماعت میں ہوتی ہے، فجر میں وہ تعداد کسی مسجد میں نظر نہیں آتی۔ یہ حالت آج کے دور کی ہے، اور اکثر خواتین ہوں چاہے مرد ہوں فجر کی نماز کو قضا کرتے ہوئے نظر آتے، کوئی 9 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے، یا کوئی اور کسی وقت میں قضا کرتا ہے، یا کوئی نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یہ حال آج فجر کی نماز کا ہو چکا، باقی 4 ٹائم کی نماز ہے لیکن فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے باقی 4 ٹائم کی نمازیں پڑھنا جماعت سے واجب ہے، ٹھیک اسی طریقے سے فجر پڑھنا بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے باقی 4 ٹائم کی نمازوں کی قضا اور جماعت چھوڑنا جائز نہیں، ٹھیک اسی طرح فجر کی بھی چھوڑنا جائز نہیں۔ لیکن آج دستور اور معمول بن گیا فجر کی جماعت کو چھوڑنا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ نیند کا وقت ہوتا ہے، اور انسان کو وہ نیند کا غلبہ اور اس کی غفلت، نیند کے اندر وہ سستی، اور عام طور پر لوگ پھر اسی سستی کے سبب نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنی مہربانی اور کتنا کرم فرمایا، جہاں عبادت کے اندر دشواری اور مشکلی ہوتی ہے اللہ ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں ظہر عصر مغرب عشاء میں اتنی دشواری نہیں آتی جتنی فجر میں آتی ہے، تو اللہ نے فجر کا ذکر خاص کر کے کیا، اللہ نے فجر کے اندر ملائکہ کا نزول فرما دیا، اور اس طریقے سے اس عبادت کو خاص کر دیا تاکہ بندے اس ثواب کو دیکھیں، رب کی عنایت اور رب کی عطا کو دیکھیں، اور فجر کی پابندی کریں، تکلیف کو برداشت کریں، نیند کو چھوڑیں، بستر کو چھوڑیں، آرام کو ترک کریں، اور نماز فجر کے لیے آ جائیں، نماز کے فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ جو کوئی بندہ بارش کے وقت یہ درود پڑھ لیتا ہے، جتنے قطرات بارش کے برستے ہیں اللہ اتنے درود نبی پر نازل فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نامہ اعمال میں یہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جب رات کا وہ وقت آتا ہے انسان کا غلبہ نیند کی طرف، صبح کا وقت آتا ہے سستی کے لمحات، اور بدن کے اندر سستی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اٹھ نہیں پاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں رکھ دی، اللہ رب العزت نے اتنے انعامات رکھ دیے، اور اس قدر اللہ نے انعام رکھے کہ بندہ اٹھنے پر مجبور ہو جائے، اور جس طریقے سے 4 نمازوں کا ہم قضا نہیں کر سکتے، اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو فجر کی نماز کی اہمیت تو سب سے زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلی نماز ادا کی گئی وہ فجر کی نماز ہے۔ سب سے پہلی نماز ادا جو زمین پر کی گئی دنیا کے اندر وہ فجر کی نماز ہے، اور اس طریقے سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین کے اوپر، تو وہ جو وقت تھا وہ رات کا وقت تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے اور رات کی تاریکی کو دیکھا تو خوف محسوس ہوا، اور یہ خیال آیا کہ یہ رات اور اس اندھیرے اور اس تاریکی کا نام ہی دنیا ہے، کیا اس تاریکی کے اندر پوری زندگی گزارنی ہے؟ اسی فکر اور خیال میں تھے،
یہ تصور نہ تھا کہ رات گزرے گی سورج طلوع ہوگا، وقت گزرے گا تو پھر اجالا ہوگا، یہ خیال نہ تھا۔ اور اسی فکر اور اسی ڈر، اسی خوف اور اسی بے چینی کے اندر وقت گزرتا گیا۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے پھر مشرق کی جانب سے روشنی طلوع ہونی شروع ہوئی اور آسمان پر سفیدی اور روشنی کے اثرات نظر آئے۔ آپ کا دل کے اندر اطمینان پیدا ہوا، دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی، اور اسی وقت آپ نے 2 رکعت نماز فرمائی۔ اور 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھی کہ پہلی رکعت اس لیے تھی کہ وہ رات کے جانے کے شکرانے کے طور پر تھی، اور دوسری رکعت جو آپ نے پڑھی وہ روشنی ہونے کے شکرانے کا اللہ کی ادا فرمائی۔ تو یہ سب سے پہلی جو 2 رکعت ادا ہوئی، جو نماز ادا ہوئی، وہ فجر کی نماز ادا ہوئی۔ یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے، اور اس کے ثواب کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر وہ سو گیا، اور آدھی رات کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جب وہ فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے تو باقی کی آدھی رات کا پھر اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے عبادت کرنے کا۔ ایک بندہ ہے رات کو سو جائے، صبح اٹھے، رات کو عشاء پڑھ کے سوئے جماعت کے ساتھ، فجر پڑھے عشاء فجر جماعت کے ساتھ، اور رات بھر سوتا رہے، لیکن پھر بھی اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک خاص اللہ کی طرف سے ایک انعام، یہ ایک عطا ہے۔ آپ غور کریں، رات کو عبادت کرنا یہ کوئی عام بات یا آسان بات نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ ذکر نہیں کر سکتے، رات کو نیند آ جائے گی آپ کو۔ آپ 10 منٹ نیند نہ آتی ہو، بعض لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، گھومنے نکل جاتے ہیں، ٹہلنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن درود پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جائے گی۔ شیطان آپ کو جگنے نہیں دے گا۔ جس طریقے سے فجر میں سلاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے رات کو بھی ذکر سے آپ کو روکنے کے لیے وہ سلائے گا، نیند آ جائے گی آپ کو فوراً۔ تو یہ خاص جو راتیں ہوتی ہیں، جس رات میں عبادت کا عموماً لوگوں کو شوق ہوتا ہے، شب برات اور شب جمعہ، شب عید، شب قدر، ایسی راتوں میں بھی بندہ عبادت نہیں کر پاتا پوری رات، لیکن اللہ رب العزت نے اس سونے والے کو پوری رات کا ثواب عطا فرما دیا، جو فجر اور عشاء با جماعت پڑھ کے، عشاء با جماعت پڑھ کے سوئے اور اٹھے تو فجر با جماعت پڑھ لے، پوری رات کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ اور جب بندہ پوری یہ دنوں کی نماز، رات کی اور فجر کی، یہ دونوں نمازوں کو جماعت سے ادا کرے اور اس کی عادت بنا لے، تو یوں سمجھے اگر 1 سال بھر اس نے عادت بنا کے رکھی ہے تو 1 سال بھر پوری رات عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑے انعام کی بات ہے، کتنی بڑی نوازش کی بات ہے۔ اور پھر ذرا سی یہ دیکھیں مشقت ہوتی ہے، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب، مشقت اتنی ہے کہ نیند سے بیدار ہونا ہے، وضو کرنا ہے، اور فریش ہو کر فارغ ہو کر نماز ادا کرنی ہے فجر کی۔ ان تمام چیزوں میں 20 سے 25 منٹ لگتا ہے۔ عشاء کی باجماعت ادا کر کے سونا ہے، اس کے اندر 20-25 ٹوٹل 50 منٹ لگتا ہے، اور پھر عبادت کا ثواب 6-7 گھنٹے پوری رات کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کی مشقت ہے، صرف فرض ادا کرنا ہے جو ضروری ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے، کسی صورت معافی نہیں ہے اس کی۔ لیکن جو بندہ ادا کر لے تو اللہ چاہتا تو صرف ادا کا ثواب عطا فرماتا، لیکن اللہ نے انعام بھی ایسا رکھا کہ جو ادا کرے پھر اس کے اتنا ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے وقت کی مشقت اور عبادت ہے، یقیناً جو ثواب سے ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے گی، اور آخرت کا جو دن ہوگا اس آخرت کے دن میں کوئی چیز کام نہ آئے گی سوائے نیک اعمال اور ثواب کے۔ تو یہ آج موقع ہے، آج زندگی نے وفا کیا ہے، تو اپنے نامہ اعمال کو ان ثواب سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ جماعت ہی واجب ہے، جماعت واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، بس نماز تو پڑھ لیتا ہوں، وقت ادا کر لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ بہت سخت گنہگار ہیں آپ اگر نماز جماعت سے آپ ادا نہیں کرتے، اور اس کی عادی بن جاتے ہیں، عادت بناتے ہیں، اور بھی زیادہ سخت گنہگار ہیں آپ۔ بندے یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں، آج کل خوش فہمی کا زمانہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ گناہ میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف دیکھنے گیا تھا، تو دیکھنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب گناہ کا ملنے والا ہے، لیکن خوش فہمی میں رہتے ہیں میں گناہ نہیں کرتا۔ تو کیا گناہ کرنے والے اس کو دیکھنا بھی گناہ نہیں ہوتا؟ جس طریقے سے گندی پکچریں موبائل میں بنتی ہیں تو بنانے والوں کو تو گناہ ہوتا ہے، تو کیا دیکھنے والوں کو گناہ نہیں ملتا؟
لیکن خوش فہمی کا لوگ شکار رہتے ہیں، میں کہاں گناہ کرتا ہوں، میں تو صرف نکلا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یہ سارے حالات آج کے دور کے، تو ٹھیک اسی طریقے سے خوش فہمی اس میں بھی موجود ہے، نماز کے حالات کے اندر بھی، کہ ہم پڑھ لیتے ہیں بس جماعت سے نہیں ہوتی، نہیں پہنچ پاتے، یہ دور ہے وہ دور ہے، یہ کام وہ کام، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم نماز چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شیطان کا طریقہ ہے نماز سے دور کرنے کے۔ ایک بندہ جب نماز جماعت سے ادا کرتا ہے تو شیطان پھر کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ اسے نماز نہیں چھڑوا سکتا، پھر شیطان کیا کرتا ہے، پہلے 1-2 رکعت چھڑواتا ہے اور پھر جا کے اسے جماعت چھڑوا دیتا ہے، پھر بندہ جماعت بغیر وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے پھر بندہ اس نماز کی اہمیت کو اس کے دل کے اندر شیطان کم کر دیتا ہے، پھر جا کے وہ بندہ قضا پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب قضا کرتے کرتے بھی کچھ وقت گزرتا ہے، پھر نماز بالکل ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہر چیز کا گناہ کا بھی یہی دستور ہے، سیڑھی چڑھیں گے تو دھیرے دھیرے سیڑھی چڑھیں گے، پھر نہ جانے کہاں پہنچ جائے گی وہ گناہ کی سیڑھی۔ ٹھیک اسی طرح نماز کا سلسلہ بھی ایسا ہے، پہلے سے 1 رکعت سے پھر بات چلے گی، اور تکبیر اولا سے بات چلے گی، 1 رکعت سے بات چلے گی، اور چلتے چلتے پھر نماز قضا اور پھر نماز چھوڑنے تک بات آ جائے گی۔ تو یہ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ، اور مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنا ہر مرد کے لیے واجب ہے۔ اور کبھی مسجد میں اگر نہ پہنچ سکے کسی عذر کے سبب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں بھی جماعت کا اہتمام کریں، جماعت بغیر نماز نہ پڑھیں، کسی کو بھی ساتھ لیں، 2 بندے مل کر نماز پڑھیں۔ آج تو اماموں کو دیکھا جاتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں آج چلی آ رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں شریعت اتنی پابند کر رہی ہے جماعت کے لیے، شریعت اتنا حکم دے رہی ہے اور اتنی پابندی کے ساتھ حکم دے رہی ہے، کوئی بھی 2 شخص ہو، کوئی بھی 2 شخص، ضروری نہیں عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، یہ پابند ہو وہ پابند ہو، یہ ایسا نہیں، 2 شخص ہو جماعت سے نماز پڑھے، اجازت نہیں ہے الگ پڑھنے کی، بہت بڑے گنہگار ہیں آپ اگر نماز اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو۔ آپ 2 شخص ہوں پھر بھی جماعت سے نماز کیسے پڑھیں گے، ان دونوں میں سے جو بہتر ہے وہ نماز پڑھا دے، بات ختم ہو گئی۔ نہ داڑھی کا مسئلہ آتا ہے، نہ کپڑے کا مسئلہ آتا ہے، کوئی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، دونوں میں سے جو بہتر وہ نماز پڑھا دے۔ اب دونوں کی داڑھی نہیں ہے تو کون نماز پڑھائے گا، اب دونوں میں سے جو بہتر ہے وہ نماز پڑھا لے، آپس میں خود طے کر لے کون بہتر ہے دونوں کے اندر، لیکن جماعت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جو ان دونوں میں سے جو بہتر ہو وہ نماز پڑھا دے، لیکن اگر ان سے اچھا موجود ہے تو وہ نماز پڑھائے، اس سے اچھا موجود ہے تو وہ نماز پڑھائے، ٹھیک اسی طرح مسجد میں جو اچھا موجود ہے وہ آ کے نماز پڑھائے۔ یہ طریقہ ہے اور یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ تو آج جتنی چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور حقیقت صحیح معنوں میں عمل کی راہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت کر لی ہیں، عمل کی راہ میں آگے آئیں۔ تو عمل یہ ہے جماعت سے نماز پڑھیں، چاہے اگرچہ گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ میں مدرسے میں بھی بچوں کو یہی جو ہے کہ درس دیتا ہوں بار بار جماعت سے نماز پڑھنے کا، کہ اگر ٹیوشن بھی ہو، اسکول کا کام ہو، کوئی کسی چیز کے اندر تاخیر بھی ہو گئی ہو تو آپ اکیلے نماز نہ پڑھیں، بلکہ سارے بچے مل کے آئے مسجد میں یا اس گھر میں یا اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی ہو جماعت سے نماز پڑھیں۔ آپ حضرات میں سے بھی لیٹ بیٹھنے والوں نے دیکھا ہوگا اس مسجد میں آ کے لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، مؤذن صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، بچے آ کے جماعت سے نماز پڑھتے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بچپن سے اس چیز کا عادی بنانا ہوگا۔ ان میں جو بہتر ہے، جو پڑھنے میں آگے، جس کا قرآن زیادہ درست ہے، وہ آگے آئے نماز پڑھائے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے، بغیر جماعت نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ اتنی پابندی کے ساتھ، اور ہم اور آپ کس طریقے سے نماز چھوڑ دیتے، جماعت تو دور نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سنیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب جماعت کے ساتھ 3,35,54,432 درجے اللہ اس کے بلند فرما دیتا ہے، ایک نماز جماعت سے جو بندہ ادا کرتا ہے۔ اب غور و فکر کریں، لیکن جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب جہاں ثواب اللہ نے اتنا بڑا رکھا تو گناہ کا بھی سنیں، گناہ بھی کتنا اللہ نے رکھا ہے، عذاب بھی اتنا رکھا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی بات ایسی جو معراج کی مجھے بتائیں، بڑا اصرار کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رو پڑے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا رونے کا سبب، کہا آپ نے تو کہہ دیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام اس کا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، میں اس خیال میں روتا ہوں کہ جس نے توڑا ہوگا اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔
یہ فکر ان کی تھی. آج یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ فکر اب نماز جس نے چھوڑی, اب جس نے جماعت کو چھوڑا اور جان بوجھ کر چھوڑا بغیر عذر شرعی, بغیر عذر شرعی. عذر شرعی ہے کہ بہت عمر بڑھ چکی ہے اور صحیح سلامت مسجد تک نہیں پہنچ جائیں گے, گر پڑ جائیں گے, ایسی عمر ہو چکی, نابینا ہو چکے ہیں, ایسے حالات ہے کہ مسجد میں پہنچنا دشوار ہو چکا ہے, تب جا کے آپ کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے, تب جا کے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے. لیکن بغیر عذر شرعی, بغیر عذر شرعی جماعت کو چھوڑنے والا, آپ دیکھیں نا مسجد میں جتنے جمعہ کو آتے ہیں سب کے اوپر نماز فرض ہے فجر کی. اب کوئی عذر شرعی یہاں لاگو ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا, تو اب اتنی تعداد کہاں ہے فجر میں دکھائیں. تو کتنے لوگ نماز سے, جماعت سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی ہماری جو محرومی ہے نماز جماعت سے اور بے جماعت ادا کرنے سے, قضا کرنے کی, یہ نماز ادا کرنے کی کتنی بڑی محرومی ہے. مسجد سے بھی دور ہیں, عبادت سے بھی دور ہیں, فرشتوں کے ہجوم سے بھی دور ہو جاتے ہیں, اور ساری چیزوں میں اگر دور ہوتے جائیں گے تو پھر یہ تو دنیا آخرت کے اندر دور ہو رہے, اللہ دنیا کے اندر بھی دور فرما دیتا ہے. لیکن جو بندہ فجر کے لیے آتا ہے ساری چیزوں میں اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جس نے جماعت سے نہ پڑھی, لکھتے ہیں کہ 2,88,00,000 سال تک اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا, ایک نماز چھوڑنے کے عوض. 2,88,00,000 سال تک. آج کچھ والدین تو پڑھتے ہیں لیکن بچوں کو سلا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ بڑا تھک گیا ہے, ابھی صبح جائے گا اسکول تو رات تک پھر وہ لگا رہے گا, اٹھاتے نہیں ہیں, آرام کرنے دیتے ہیں. میرے بھائی, میرے عزیز, آپ تھوڑے سے آرام کی فکر کر رہے ہیں, 10 منٹ لگے گا اٹھا کے نماز پڑھانے میں. آپ اس 10 منٹ کے آرام کے اوپر کل قیامت کے دن اتنے کروڑوں سالوں تک جہنم کی آگ میں انہیں بھڑکانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. غور و فکر کریں, کیا اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ کیا صرف دنیاوی آگ ہی ہمارے نزدیک آگ ہے؟ حالانکہ وہ 70 گنا زیادہ دنیاوی آگ سے زیادہ دہکنے اور بھڑکنے والی وہ آگ جہنم کی آگ ہے. تو ہمیں خیال اور سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی عادت کو بنانے کی ضرورت ہے, اور آپس میں خود اس کا طے کریں, اور آپس میں آنے والی زندگی کا پھر آپ جو ہے کہ دعا کریں, توبہ کریں, کیونکہ جو عذاب بتایا وہ 2,88,00,000 برس ایک جماعت چھوڑنے پر ہے. اب جتنی ابھی تک چھوڑ دی, اب اندازہ لگائیں کتنا گناہ ہوگا. لیکن ہاں, توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اگر نہیں پڑھی تو ادا کرنی پڑے گی, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن جماعت سے نہیں پڑھی یا قضا کر کے پڑھی ہے تو وقت پر ادا نہ کرنے کی توبہ کریں, صدق دل سے, رو کر, گر گڑا کر, سچے دل سے, اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ رحمان الرحیم ہے, بخشنے والا بڑا مہربان رب ہے. وہ کسی صورت بندے کو نہیں چاہتا کہ میں اسے عذاب میں ڈالوں. اللہ تو وہ صورتیں پیدا کرتا ہے, اللہ تو وہ موقع پیدا کرتا ہے بندوں کے لیے کہ بندہ اس طریقے سے میری بارگاہ میں آ جائے, بندہ اس طریقے سے میرے بارگاہ میں آ جائے, بندہ یہاں پر توبہ کر لے, بندہ وہاں پر توبہ کر لے. اللہ پریشانیاں اور مشکلیں بھی اس لیے ڈالتا ہے تاکہ بندہ سوچے سمجھے کہ میری غلطی کہاں ہوئی ہے, اور بندہ پھر اس غلطی سے توبہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, تو پھر اللہ پھر اسے معاف فرما دیتا ہے, یقیناً اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ توبہ کرے جماعت سے نماز نہ ادا کرنے کے لیے, وقت پر نہ ادا کرنے کے لیے, قضا کرنے کے لیے. باقی نماز اگر چھوڑ دیے تو نماز تو پہلے پڑھنی پڑے گی, اور پھر وقت پر نہ ادا کرنے کی توبہ کریں, اور یقیناً ضرور بالضرور اللہ رب العزت توبہ عطا قبول فرمائے گا. اور فرماتے ہیں بزرگ کہ اللہ توبہ کی توفیق بھی اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے. باقی معافی توبہ کی بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. اللہ توبہ کا تو صرف راستہ دیتا ہے, لیکن خود جب بخشنا چاہتا ہے تبھی توبہ کی توفیق دیتا ہے. ہر بندہ توبہ نہیں کر سکتا, ہر بندہ کو استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوتی, صرف اسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. تو فجر سے نماز کے اندر فجر کی نماز میں بڑی کامیابی ہے. فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے, جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ کی حفاظت اور سیفٹی کے اندر آ جاتا ہے. پھر ہر چیز کی ذمہ داری اس کی اللہ رکھتا ہے. سارے مسائل, سارے واقعات, ساری پریشانیاں, تمام چیزوں سے, ہر طریقے سے, آفت بلا مصیبت سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. لیکن جو فجر نہیں پڑھتا یا جو قضا کر دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے خارج ہو جاتا ہے. پھر تمام مشکل پریشانیاں, پھر اللہ اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. کسی کام میں اس کی کوئی اللہ کی مدد اور سہولت نہیں ملتی, کسی کام میں اللہ کا کوئی سہارا نہیں ملتا. اس سے معلوم ہوا کہ دن بھر کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں اگر آسانی چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, تو فجر کی نماز با جماعت ادا کریں.
سارے کاموں کے اندر کامیابی آپ کو مل جائے گی. سارے کاموں کی کامیابی کا راز ہی فجر کی نماز ہے. آج ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, کون نہیں ہونا چاہتا. آج ہر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے, کوئی نہیں ہونا چاہتا. آج ہماری نظروں میں مالدار کون ہے؟ بل گیٹس ہماری نظروں میں مالدار ہے, یہ امبانی اڈانی ہماری نظروں میں مالدار ہے. لیکن آپ شریعت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. شریعت کی روح سے دیکھے, شریعت کی روشنی میں دیکھے, رسول اللہ کے فرمان کو دیکھے. ہم نے تو ٹی وی چینلوں پہ چن لیا, فلاں نمبر 1 پہ آ گیا ہے, فلاں نمبر 2 پہ آ گیا ہے, فلاں نمبر 3 پہ آ گیا. ہم نے مان لیا یہ پہلے نمبر والا مالدار, وہ دوسرے نمبر والا مالدار, یہ تیسرے نمبر والا مالدار. لیکن ہم نے حضور کی نہیں مانی کہ پہلے نمبر والا کون ہے. حضور کی مان کے دیکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا سارے دنیا کی اور سارے دونوں جہاں کے خزانے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے جو فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنت پڑھتا اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی نظر میں مالدار کون ہے. اب کون بننا چاہتا ہے وہ مالدار؟ دشواری ہے نا, تکلیف ہے, کون بنے گا ایسا مالدار؟ لیکن یقیناً کامیابی کی راز یہی ہے, کامیابی کی چابی بھی یہی ہے, فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے. وہ 2 رکعت سنت سارے دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے, سارے دنیا کے خزانوں سے. اور اگر دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سنت اور فجر کی فرض کے درمیان, فجر کی فرض کے درمیان, سنت اور فجر کے فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ رب العزت ساری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا. اتنی بڑی کامیابی صرف فجر نے عطا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ یہ دشوار ہے, تکلیف دہ ہے, اور آپ کو بستر چھوڑنا ہے, نیند چھوڑنی ہے, خصوصاً گرمی کے موسم میں. کیونکہ سردی کے موسم میں لمبی رات ہوتی ہے, آسان ہوتا ہے, لیکن گرمی کے موسم میں جہاں 5 بجے اٹھنا ہے, 5:15 بجے اٹھنا ہے, ایسے حالات کے اندر یہ کامیابی کی راز ہے. اور جب بندہ اٹھ جاتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے, یقیناً پھر اس کے دل کے اندر جو ہے کہ نیک کام کرنے کا جذبہ بیدار ہو. آپ دیکھیں بہت سارے فجر پڑھنے والے روزانہ قبرستان بھی جاتے ہیں. کہاں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیوں سونے والے نہیں جاتے؟ نہیں جا پاتے وہ. لیکن دیکھیں فجر پڑھنے والے بہت سارے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اچھی اچھی خواہشات اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور وہ جذبہ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ فرشتے اس نماز میں موجود ہوتے ہیں. فرشتوں کی صحبت سے, جو فرشتے گناہوں سے معصوم پاک ہیں, ان کی صحبت اور ان کی برکت سے لوگوں کے دلوں کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہاں, لیکن جس کے دل مردہ ہو چکے ہیں گناہ کر کے, پھر ان دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اپنے دل پہ جو ہے کہ نظر ڈالیں, توبہ کریں, اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے. جو فجر میں آتا ہے, اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہے فرشتوں کی. انسان سیفٹی کے اندر ہے اللہ کی, اور اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کو رکھا ہے. جو بندہ نماز سے جماعت سے ادا کرتا ہے, اور جو نہیں بھی کرتا لیکن پھر بھی اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. لیکن زیادہ حفاظت اس کی ہوتی ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے. آپ نے 12 سنا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈرائیور بچ گیا ہے. کون ہے بچانے والی ذات؟ یہ اللہ کی ذات ہے. ایسے حادثات پیش آتے ہیں, اوپر سے نیچے گرا لیکن پھر بھی بچ گیا, کچھ نہیں ہوا. بہت بار ہم نے سنا ہے. کون ہے یہ بچانے والا؟ یہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ چاہے, اور اللہ اگر نہ چاہے کسی کو فائدہ پہنچانا, تو کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا انسان. اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے, اللہ اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہے, تو کوئی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا. یقیناً اگر اس بات پر ایمان ہے, یقین ہے, تو یقیناً اب ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ساری چیزوں کے اندر کامیابی اگر جس میں ملے گی وہ نماز ہے. ساری چیزوں کی کامیابی کا راز, دنیا کی, قبر کی, آخرت کی, ہر شے کی کامیابی کا راز ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جو اپنی حفاظت کا ذمہ لے کے رکھا ہے, وہ حفاظت کا ذمہ اٹھا بھی لیتا ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے. جب اس کی تقدیر میں موجود نہیں ہے حفاظت, تو اللہ اٹھا بھی لیتا ہے. لیکن سنیں, حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں, ایک وقت تھا دریا کے کنارے اٹھا تھا, بیٹھا ہوا تھا میں, ایک بچھو بھاگتا ہوا دریا کی جانب بڑھ رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا, دیکھوں کیوں بھاگ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ, کوئی نہیں وہاں موجود. لیکن میں نے دیکھا تو وہ بھاگتے بھاگتے آگے پہنچا, اور دریا سے کچھوا نکلا, اور وہ اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا, اور پھر کچھوا اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اس بچھو کو دریا پار کرا رہا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں, میں نے کشتی کرائے پر لی اور میں اس کا پیچھا کرنے لگا. کہاں لے کے جاتا؟ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت کے نمونے تلاش کرنے والے. اللہ کی قدرت کیسی ہے, کام میں تلاش کرتے کرتے اس کا پیچھا کرتے کرتے پہنچا دریا کے اس پار.
وہ پھر چھلانگ لگا کر اس کے پشت سے اترتا ہے کچھوے کی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک شخص جو ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور شراب کے نشے میں بالکل ہوش و حواس کو غائب کیے ہوئے ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک سانپ زہریلا اس کے قریب موجود ہے، ڈنک مارنے کی تیاری میں ہے، لیکن پھر وہی بچھو دوڑتا ہوا آیا اور اس سانپ کو ڈنک مارتا ہے، جس کے سبب وہ سانپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ میں نے دیکھا، غور کیا، تو مجھے پتا چلا یہی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ساری تدبیر کو کیا ہے۔ وہاں سے بچھو کے دل میں خیال پیدا کیا، یہاں سے کچھوے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہے۔ کون ہے یہ ذات جو اس قدر جانوروں کے اندر بھی خیال پیدا کرتی ہے؟ اللہ اس طریقے سے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور پھر وہ سوار کر کے یہاں تک لاتا ہے، اور پھر بچھو کو وہ عقل عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ اسے جو ہے کہ عقل عطا کر کے پھر اللہ اسے کام پہ لگاتا ہے اور ڈنک مارتا ہے، اور اللہ اس طریقے سے اپنے ایک بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے اٹھا کر ہوش میں لا کر مالک بن دینار نے کہا تجھے پتا ہے کیا ہوا؟ سارا واقعہ بتا کر، دیکھ سانپ یہ مرا پڑا ہے، دیکھ یہ بچھو کا ڈنک ہے، اللہ نے تیری کس قدر حفاظت کی۔ وہ بندہ بھی اللہ کا نیک بندہ نکلا، اسی وقت آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے اور پھر سارے گناہوں سے معافی مانگ کے پھر اللہ کا نیک و سچا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذمہ داری اور یہ اللہ کی حفاظت اور یہ اللہ کا پہرا ہے۔ تو یقیناً جو نماز پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، جماعت سے پڑھے گا، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے کہ دین دنیا آخرت ہر شے کے اندر کامیابی۔ اگر بچہ ہے تو تعلیمی لحاظ سے کامیابی ملے گی، اور گھر میں رہنا اخلاق کے اعتبار سے اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ اگر بڑا انسان ہے، روزی روزگار اور عبادت و ریاضت اور سارے کام کاج کے اندر کامیابی ملے گی۔ اگر بوڑھا شخص ہے، یقیناً صحت تندرستی کے اندر بھی کامیابی کا راز ملے گا۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت ہر عمر والے کو جس کی جو ضرورت ہے یقیناً اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو یقیناً یہی اس کا در ہے۔ دنیا کے در پہ پھرنے سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے در میں آیا جائے اور اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ یقیناً یہ کبھی مایوس نہیں ہونے والا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ وہ در ہے، کوئی مایوس نہ لوٹے اس در سے، اللہ کی ذات پر امید رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو، سجدوں کو، عبادتوں ریاضتوں کو قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و